بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان بالقدر یذہب الہم والحزن۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تقدیر پر ایمان انسان سے غم و حزن کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر واقعاً تقدیر پر ایمان آ جائے تو دیگر انسان پریشان نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اصول فقہ میں المقصد الاول جو مباحث الفاظ کے بیان میں ہے، اس کے باب ثانی میں یعنی اوامر کے بارے میں گفتگو تھی۔ صیغہ امر کے مختلف مباحث کو ذکر کر رہے تھے۔ من جملہ مباحث میں سے یہ بحث ہے کہ آیا صیغہ امر مرہ پر دلالت کرتا ہے یا تکرار پر دلالت کرتا ہے، یا صیغہ امر بذات خود نہ مرہ پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی تکرار پر۔ یہ بحث ہے کہ آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر یہ ہے کہ صیغہ امر بذات خود نہ مرہ پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی تکرار پر۔ خوب بحث آسان ہے، بیان مطلب یہ ہے، کبھی کبھار دلائل خارجی سے پتہ چلتا ہے کہ صیغہ امر مرہ پر یعنی ایک دفعہ پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا مولا کہے اضرب زیدن مرتن یا اضرب زیدن دفعتن واحدتن، ایک مرتبہ زید کو پھینٹی لگاؤ، مارو۔ کبھی کبھار قرائن خارجیہ سے پتہ چلتا ہے کہ تکرار اور متعدد دفعات پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا مولا کہے اضرب زیدن مکررن۔ خوب، اگر دلیل خارجی سے پتہ چلے کہ مرہ ہے تو اسی پر عمل کریں گے، دلیل خارجی سے پتہ چلے کہ تکرار ہے اسی پر عمل کریں گے۔ انما الکلام اس صورت میں کہ جب کوئی قرینہ خارجیہ نہ ہو جو مرہ یا تکرار پر دلالت کرے۔ مثلا مولا نے فقط کہا اضرب زیدن، اب اس سے کیا مراد ہے، ایک مرتبہ مارو یا متعدد مرتبہ مارو، یہاں پر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں بحث کو دو مقامات میں ذکر کریں گے۔ مقام اول، ظہور وضعی صیغہ امر کا تقاضا کیا ہے، آیا معنی صیغہ امر میں مرہ یا تکرار ہے یا نہیں؟ آغا مظفر کہتے ہیں کہ قول حق یہ ہے کہ معنی صیغہ امر میں نہ مرہ پوشیدہ ہے نہ تکرار، کیونکہ بارہا عرض کیا صیغہ امر یا مادے کے لحاظ سے دلالت کرتا ہے یا ہیئت کے لحاظ سے۔ مرہ اور تکرار معنی موضوع اللہ کا جز نہ مادے کے اعتبار سے نہ ہیئت کے اعتبار سے۔ مادے کے اعتبار سے حدث پر دلالت کرتا ہے، ہیئت کے اعتبار سے نسبت طلبیہ پر دلالت کرتا ہے، لہذا معنی موضوع اللہ کا جز نہ مرہ ہے نہ تکرار ہے۔ سوال، اطلاق کلام مولا کا تقاضا کیا ہے؟ چلے معنی موضوع اللہ کا جز نہیں ہے، لیکن صیغہ امر اگر مطلق ہو تو اس کا کیا تقاضا ہے؟
فرماتے ہیں کہ اس سوال کے جواب سے پہلے ایک قانون سمجھ لیں. کوئی بھی طبیعت کلیہ ایجاد اور اعدام کے لحاظ سے اس میں یہ قانون حاکم ہے: طبیعت فرد واحد کے متحقق کرنے سے موجود ہوتی ہے. مثلا حضرت آدم جو ہمارے سب کے اس نسل انسانی کے باپ ہیں، ان کے پیدا ہونے سے، ان کے وجود دینے سے اس روئے زمین پر طبیعت انسانیہ موجود ہو گئی. ایک ہی فرد کو خارج میں آپ وجود دیں گے تو وہ طبیعت موجود ہو جائے گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں ایک طبیعت کو ختم کریں تو اعدام طبیعت تمام افراد کے معدوم کرنے سے ہی متحقق ہوگی. اگر روئے زمین سے آپ کہیں کہ طبیعت انسان کو، نوع انسان کو ختم کریں تو اس کا طریقہ یہ سارے افراد ختم کریں. اگر ایک فرد بھی طبیعت کا خارج میں موجود ہوگا، بقایا تمام افراد کو آپ ختم کر دیں، پھر بھی کہا جائے گا کہ طبیعت معدوم نہیں ہوئی. یہ دیگه ایجاد اور اعدام طبیعت کے اعتبار سے اصول اور قانون ہے. اب آ جاتے ہیں اصل مطلب کی طرف کہ اگر مولا نے مطلقاً کا اقیم الصلاۃ یا اضرب زیدن تو اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں مقام ثبوت اور مقام تصور میں چند احتمالات ممکن ہیں. احتمال اول یہ ہے کہ مطلوب مولا یہ ہے کہ صرف طبیعت موجود ہو. درست آقا؟ وحدت اور تکرار کی نسبت سے لا بشرط ہے. مولا چاہتا ہے اصل طبیعت خارج میں متحقق ہونی چاہیے، اما وحدت اور تکرار کی طرف ناظر نہیں ہے. تو فرماتے ہیں یہ مطلوب مولا اس بات سے حاصل ہو جائے گا کہ آپ ایک ہی دفعہ ایک طبیعت کو وجود دیں تو دیگه ایک فرد کو وجود دیں، ایک ہی دفعہ آپ اس کو وجود دیں، خوب دیگه طبیعت حاصل ہو جائے گی. پھر دفع بعدی ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ مطلوب مولا یہ تھا کہ اصل طبیعت خارج میں متحقق ہونی چاہیے، وہ ایک ہی دفعہ سے ہو جائے گی. بعد میں اگر آپ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ کر رہے ہیں تو یہ لغو ہے. بس ایک مرتبہ مطلوب مولا ایسے ہو سکتا ہے. دو، ہو سکتا ہے مطلوب مولا یہ ہو کہ طبیعت خارج میں متحقق ہو لیکن بشرط لا یہ تکرار. طبیعت خارج میں موجود ہو لیکن مقید ہو اس بات کے ساتھ کہ تکرار نہ ہو. مثلا نماز کے اندر مولا کہتا ہے ایک دفعہ تکبیرت الاحرام، طبیعت تکبیرت الاحرام کو متحقق ہونا چاہیے نماز میں، اما بشرط لا یہ تکرار، بار بار نہ کریں. یہاں پر اگر دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ کریں گے تو دیگه مطلوب حاصل نہیں ہوگا، پہلا دفعہ بھی خراب ہو جائے گا. دوسری مرتبہ ایسے ہے مراد مولا. یہاں پر مکلف کے لیے ضروری ہے کہ صرف ایک دفعہ انجام دے، دوسری بار انجام دے گا تو پہلا بھی خراب ہو جائے گا. تیسری مرتبہ مولا کا مقصود یہ ہے کہ اس طبیعت کو وجود دیا جائے بشرط تکرار. حالانکہ بشرط تکرار کی بھی دو صورتیں، یا تو پیوستہ پے در پے ہو یا پیوستگی اور پے در پے ہونا ضروری نہیں ہے. حالانکہ پے در پے جیسے مولا کہتا ہے نماز میں رکعت طبیعت رکعت کو موجود ہونا چاہیے، اما بشرط تکرار 2 رکعتیں ہونی چاہیے مثلا فجر میں، اور ہے بھی پیوستہ ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت ہونی چاہیے. خوب یہاں پر اسی طریقے سے انجام دینا ہوگا. اور دوسری مرتبہ مولا کہتا ہے کہ مقصود وجود متکررہ ہے لیکن پیوستگی ضروری نہیں ہے.
مثلا ماہ رمضان میں 30 روزے رکھنے، خوب اگر کسی نے ایک رکھا اور دوسرا نہ رکھا تو پہلا خراب نہیں ہوگا، فقط دوسرے کی بنسبت سے گناہ گار ہوگا۔ لیکن پہلی صورت میں اگر ایک رکعت پڑھی دوسری نہ پڑھی تو کانو پہلی بھی نہ پڑھی۔ خوب مقام ثبوت میں ان تمام چیزوں کا احتمال ہے، درست آگا۔ لیکن سوال، اگر صیغہ امر مقید نہ ہو، یعنی ان خصوصیات کا پتہ نہ چلے، فقط مطلق صیغہ امر ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ آپ نے اس طبیعت کو انجام دیا تو آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا، دیگه تکرار نمی خواہد۔ دیکھیں عبارت کو، المرۃ والتکرار، فرماتے ہیں کہ مرہ اور تکرار، ایک دفعہ یا ایک دفعے سے زیادہ۔ دیکھیں یہ جو مرہ اور تکرار ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ مرہ یعنی ایک دفعہ، ایک معنی، مرہ یعنی ایک فرد، تکرار یعنی چند مرتبہ، تکرار یعنی افراد متعددہ۔ یہاں پر مقصود ہمارا ایک دفعہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک دفعے میں ہی 5 افراد کو متحقق کرے، لیکن اس پر ایک دفعہ ہوگا، اس کو تکرار نہیں کہیں گے۔ تو یہاں پر مرہ سے مراد ایک دفعہ ہے۔ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي دَلَالَةِ صِيغَةِ افعل عَلَى الْمَرَّةِ وَالتَّكْرَارِ عَلَى أَقْوَالٍ، فرماتے ہیں کہ صیغہ امر آیا مرہ پر دلالت کرتا ہے یا تکرار پر، اس میں چند اقوال ہیں، اختلاف ہوا ہے بھیا۔ كاختلافهم في الفور والتراخی، جیسے فور اور تراخی میں اختلاف تھا۔ والمختار هناك المختار هناك، ہمارا یہاں پر بھی مختار وہی ہے جو وہاں پر تھا۔ صیغہ امر کے معنی میں نہ مرہ پوشیدہ ہے نہ تکرار، جیسے نہ فور پوشیدہ تھا نہ تراخی۔ والدلیل نفس الدلیل، دلیل وہی ہے کہ صیغہ امر نہ مادے کے لحاظ سے دلالت کرتا ہے نہ ہیئت کے لحاظ سے۔ من عدم دلالت صیغہ لا بہیئتها ولا بمادتها علی المرۃ ولا التکرار، کہ صیغہ دلالت نہیں کرتا نہ ہیئت کے اعتبار سے نہ مرہ کے اعتبار سے، دلالت نہیں کرتا نہ مرہ پر نہ تکرار پر۔ لما عرفت من انها لا تدل على اکثر من طلب نفس طبیعت من حیث ہی، بابا زیادہ سے زیادہ جو صیغہ امر دلالت کرتا ہے کہ مولا نے طلب کیا اس طبیعت کو، طبیعت من حیث ہی، دفع اور تکرار اس میں پوشیدہ نہیں ہے۔ فلا بد من دال آخر علی کل منہما، مرہ اور تکرار کے لیے ایک اور دلیل چاہیے، قرینہ خارجیہ چاہیے۔ یہ موضوع اللہ کے اعتبار سے۔ اگر اطلاق صیغہ کا کیا تقاضا ہے؟ اما الاطلاق فانه یقتضی الاکتفاء بالمرہ، اطلاق صیغہ امر کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ انجام دیا تو طبیعت متحقق ہو جائے گی۔ وتفصیل ذالک، اس مطلب کی وضاحت یوں ہے، ان مطلوب المولا لا یخلو من احد وجوہ ثلاثہ، اگر مقام ثبوت میں، مقام تصور میں مطلوب مولا 3 حالتوں سے خالی نہیں، 3 میں سے کوئی ایک ہوگی۔ وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيهَا مِن نَاحِيَةِ جَوَازِ الْاِكْتِفَاءِ وَجَوَازِ التَّكْرَارِ، اور تینوں صورتوں میں آیا ایک دفعہ کافی ہے یا تکرار کرنا پڑے گا، دیگے موارد کے لحاظ سے مختلف ہوگا۔ پہلا جو ہے وہ کیا ہے مورد، اور پہلی وجہ یہ ہے ان یکون المطلوب صرف وجود الشیء، مطلوب خالی طبیعت وجود ہے، طبیعت شے کا وجود ہے، بلا قید ولا شرط، کوئی قید اور شرط نہیں ہے، یہ طبیعت آغا متحقق ہونی چاہیے۔ بمعنی انہ یرید اللہ یبقى مطلوبہ معدوما، یعنی مولا ارادہ کرتا ہے کہ اس کا مطلوب
تاریکی عدم میں باقی نہ رہے، موجود ہونا چاہیے اسے. بل یخرج من ظلمت العدم الی نور الوجود، عدم کی تاریکی سے نکل کر وجود کی روشنائی میں آئے. لا اکثر، آمین میخائم. ولو بفرد واحد، اگرچہ ایک ہی فرد کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. ولا محالۃ حینئذ ینطبق المطلوب قہرا علی اول وجوداتہ، آغا اس صورت میں چاہتے نہ چاہتے مطلوب منطبق ہو جائے گا اس طبیعت کے پہلے وجود پر. فلو اتی المکلف بما امر به اکثر من مرتين، اگر مکلف جس چیز کا اسے امر کیا گیا ہے اس کو ایک دفعہ سے زیادہ مرتبہ انجام دے تو فل امتثال یکون بالوجود الاول، پہلی دفعہ سے امتثال ہو جائے گا. وَيَكُونُ الثَّانِي، اور دوسرا امتثال کیا ہوگا؟ لغو، بیہودہ ہوگا. کالصلاۃ الیومیہ. وجہ دوم ان یکون المطلوب الوجود الواحد بقید الواحدہ بشرط لا تکرار. مطلوب یہ کہ ایک مرتبہ ہو فقط، ای بشرط اللہ یزید علی اول وجودات ہی، اس کے پہلے وجود سے زیادہ نہ ہو، دوسرا اور تیسرا نہ ہو. فلو اتی المکلف حینئذ بالمأمور به مرتين، ایسی صورت میں مکلف اگر مأمور به کو دو مرتبہ انجام دے تو لا یحصل الامتثال اصلا امتثال حاصل ہی نہیں ہوا، یعنی پہلا بھی خراب ہو جائے گا. کتکبیرۃ الاحرام للصلاۃ فإن الاتیان بالثانیۃ عقیب الاولی مبطل للاولی، پہلے کو بھی باطل کرے گا. وہی تقع باطلا، خود تکبیرۃ الاحرام باطل ہو جائے گی. سے تین ان یکون المطلوب الوجود المتکرر، مطلوب یہ ہے کہ طبیعت ہو لیکن تکرر کے ساتھ. اما بشرط تکرر ہی، کہ مشروط ہے کہ تکرار ہو. فیکون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، عام مجموعی کی طرح کہ مجاز میں پڑھا ہے، اصول میں انشاءاللہ پڑھیں گے. مجموع بما مجموع مقصود ہے. اگر 12 اماموں پر ایمان لاؤ، 11 پر لائے، 12ویں پر نہیں لائے، فائدے نہ دارے. فلا يحصل الامتثال بالمرۃ اصلا، اگر ایک دفعہ کیا تو دیگه امتثال نہیں ہوگا. کرکعات الصلاۃ الواحدہ، ایک پڑھ رہے دوسری نہیں پڑھ رہے، فائدے نہ دارے. وَإِمَّا لا بشرط تکرری، بشرط تکرری پر عطف ہے. بمعنی انه یکون المطلوب کل واحد من الوجودات، عام میں استغراقی کی طرح کہ موجز میں پڑھا ہے عام میں استغراقی، تک تک احاد میں سے ہر ایک مستقل مقصود ہے. کصوم ایام شہر رمضان فلکل مرۃ امتثالها الخاص، ہر ایک دفعے کا خصوصی امتثال ہے. ولا شک ان الوجہین الاخیرین، تیسری اور دوسری صورت، یحتاجان الی بیان زائد علی مفاد الصیغہ، اگر مقصود بشرط لائے تکرر ہو یا بشرط تکرر ہو تو بیان زائد چاہیے. فلو اطلق المولا ولم يقید بأحد الوجہین وهو فی مقام البیان کان اطلاقه دلیلا علی ارادت الوجہ الاول. اگر مولا کا کلام مطلق ہو، دوسری اور تیسری صورت میں سے کسی کے ساتھ مقید نہیں کیا، مولا بھی مقام بیان میں ہے، تو اطلاق
کلام مولا دلیل ہے کہ مولا وجہ اول سے چاہتا ہے، صرف طبیعت کے وجود کو چاہتا ہے۔ وَعَلَيْهِ يَحْصُلُ الْامْتِثَالُ كَمَا قُلْنَا بِالْوُجُودِ الْأَوَّلِ، امتثال وجود اول سے حاصل ہو جائے گا۔ وَلَكِنْ لَا يَضُرُّ الْوُجُودَ الثَّانِي، وَلَكِنْ لَا يَضُرُّ الْوُجُودُ الثَّانِي، لیکن وجود دوم دیگر نقصان دہ نہیں ہوگا، بھلے لغو ہوگا لیکن پہلے کو باطل نہیں کرے گا۔ کما انہ لا اثر لہ فی الامتصال وغرض المولا، جیسے کہ امتصال میں بھی اس کی کوئی دخالت نہیں ہے اور غرض مولا میں بھی کوئی دخالت نہیں ہے۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَتَّضِحُ، خوب بالا اوپر جو ہم نے مطالب کو ذکر کیا اسے روشن ہوا ان مقتضى الاطلاق جواز الاتیان بافراد کثیرۃ معا دفعۃ واحدہ۔ اب دیکھیں مرہ کے جو دو معنی کیے، ایک مرتبہ ایک دفعہ اور ایک فرد، ضمناً اس کا فرق بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اطلاق کلام مولا کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں اس طبیعت کے 5 افراد کو انجام دے تو دفعہ واحد شمار ہوگا۔ وَيَحْصُلُ الْامْتِثَالُ بِالْجَمِيعِ، خوب دیکھیں امتثال تمام افراد کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گا۔ فَلَوْ قَالَ الْمَوْلَى تَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ فَمُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ جَوَازُ الْاكْتِفَاءِ بِالتَّصَدُّقِ مَرَّةً واحدة على مسکین واحد۔ خو مولا کے کلام کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی مرتبہ ایک مسکین کو دے تو بھی آپ نے تصدق علی مسکین پر عمل کیا، اور اسی طریقے سے وحصول الامتثال بالتصدق علی عدة مساکین دفعۃ واحدۃ، ایک ہی مرتبہ بینک کے ذریعے سے آپ نے 50 مسکینوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے تو بھی حاصل ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ امْتِثَالًا وَاحِدًا بِالْجَمِيعِ، کیوں؟ لِصِدْقِ صِرْفِ الْوُجُودِ عَلَى الْجَمِيعِ، طبیعت تو بابا سب پر صادق آ رہی ہے۔ اِذِ الْامْتِثَالُ كَمَا يَحْصُلُ بِالْفَرْدِ الْوَاحِدِ يَحْصُلُ بِالْأَفْرَادِ الْمُجْتَمَعَةِ الْوُجُودِ، اگر جیسے ایک فرد سے امتثال حاصل ہو رہا تھا اسی طریقے سے افراد کثیرہ جو مجتمع فی الوجود ہے ان کے ذریعے سے بھی حاصل ہو جائے گا۔ خوب بحث بعدی، یہ بحث بھی آسان ہے۔ آغا شریعت میں پہلے ایک چیز مثلا واجب تھی، بعد میں وہ چیز نسخ ہو جائے، مثلا آغاز میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری تھا، یہ مقدس خلاف قیاس ہے، درست لفظ مقدس، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری تھا، بعد میں یہ حکم نسخ ہو گیا، مولا نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب کعبۃ اللہ اور مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ پہلا وجوب نسخ ہو گیا، انشاءاللہ نسخ اور تخصیص کے بارے میں تفصیلی گفتگو بعد میں کریں گے، یہاں پر فعل نبی نہیں کر رہا۔ نسخ یعنی پہلے حکم کا زمان ختم ہو گیا، دیکھے یہاں تک تھا، اس کے بعد نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بحث ہے اصولیوں کے درمیان، اگر واجب نسخ ہو جائے تو اس کا کیا معنی ہے؟ اصل الزام ختم ہو گیا اور جواز باقی ہے، یا نہ جواز بھی باقی نہیں ہے؟ نسخ وجوب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب تم پر ضروری نہیں ہے لیکن کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں یا نہ؟ کہتے ہیں اختلاف ہے۔ اختلاف کا سرچشمہ بھی ایک نقطہ ہے۔ آگا یہ جو احکام خمسہ ہے جیسے وجوب و حرمت و استحباب و کراہت وغیرہ،
ان کا معنی کیا ہے؟ آیا ان کا معنی مرکب ہے یا بسیط ہے؟ خوب پرانے علماء قدماء جتنے بھی تھے کہتے تھے کہ آقا یہ جو احکام خمسہ ہے ان کا معنی مرکب ہے. مثلا وجوب مرکب ہے، جواز الفعل مع منع من الترک، اس فعل کو انجام دو ساتھ اس میں کہ ترک کرنا ممنوع ہے. بس دو چیزوں سے مرکب ہوا، جواز اصل فعل اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ترک کرنا ممنوع ہے. قدما کہتے تھے وجوب کا معنی مرکب ہے ان دو چیزوں سے. پس جواز الفعل بمنزلہ جنس ہے، جو وجوب، استحباب، اباحہ تینوں کو شامل ہے. لیکن منع من الترک فصل ہے جو استحباب اور اباحہ کو باہر نکال دیتا ہے. بعض ایسے کہتے تھے قدما. متاخرین کہتے ہیں کہ نہ معنی بسیط ہے، وجوب یعنی لازم ہے، ضروری ہے، کہ فارسی میں کہتے ہیں باید. حرمت یعنی نباید، مرکب وغیرہ کوئی نہیں ہے. آغا مظفر کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری بحث ہے کہ اگر واجب نسخ ہو جائے تو جواز باقی رہتا ہے یا نہیں، یہ اسی پہلے اختلاف پر متوقف ہے. اگر ہم قائل ہو گئے کہ وجوب کا معنی مرکب ہے، جواز مع منع من الترک، تو اس صورت میں کہیں گے کہ وجوب نسخ ہو گیا تو جواز باقی رہے گا، کیونکہ فصل وجوب کیا ہے؟ مع منع من الترک، ترک نہیں کر سکتے، یہ فصل ختم ہو گئی، لیکن اصل الجنس کہ جواز فعل ہے وہ تو باقی رہے گا. لیکن آغا مظفر کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے کہ آغا یہ معنی بسیط ہے، لہذا نسخ وجوب والی صورت میں اصل الجواز بھی باقی نہیں رہے گا، کلن وہ چیز ختم ہو گئی. مطلب بالکل آسان ہے. هل يدل نسخ الوجوب على الجواز، کیا واجب کا نسخ ہو جانا اصل جواز پر دلالت کرتا ہے یا نہ؟ اذا وجب شيء في زمان بدلالت الامر، آغا ایک چیز ایک زمانے میں امر کی وجہ سے مثلا کسی چیز کے وجوب پر دلالت کرے، ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا، بعد میں یقیناً وہ وجوب نسخ ہو جائے، فقد اختلفوا فی بقاء الجواز کہ الذی کان مدلولا للامر. آغا جواز کے بارے میں گفتگو ہے کہ آیا جواز باقی رہے گا یا نہ، وہ جواز کے جس پر امر دلالت کر رہا تھا، کیونکہ لأن الامر کان یدل علی جواز الفعل مع المنع من ترکہ. امر دو معنیوں سے مرکب ہے، ایک یہ کہ فعل جواز بالمعنی الاعم رکھتا ہے، ساتھ اس کے کہ اس کو ترک کرنا ممنوع ہے. اگر جواز کے دو معنی ہیں، جواز بالمعنی الاخص کہ اباحہ ہے، اور دوسرا جواز بالمعنی الاعم کہ جو وجوب و استحباب و اباحہ تینوں کو شامل ہے. یہاں پر جواز بالمعنی الاعم مقصود ہے. فمنهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدمه، بعض کہتے ہیں جواز باقی رہتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہ جواز باقی نہیں رہے گا. وَيَرْجِعُ النِّزَاعُ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَى النِّزَاعِ فِي مِقْدَارِ دَلَالَةِ نَسْخِ الْوُجُوبِ. اگر جھگڑا در حقیقت اس بات کی طرف پلٹتا ہے کہ وہ جو دلیل ناسخ ہے کہ جو واجب کو نسخ کرنے کے لیے آیا ہے اس کی دلالت کتنی ہے. فَإِنَّ فِيهِ احتمالین، اس کی دلالت میں دو احتمال ہیں. اول انہو یدل علی رفع خصوص المنع من الترک فقط، اگر ناسخ فقط اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ترک کرنا ممنوع ہے. وَحِينَئِذٍ تَبْقَى دَلَالَةُ الْأَمْرِ عَلَى الْجَوَازِ عَلَى حَالِهَا لَا يَمَسُّهَا النَّسْخُ. فرماتے ہیں اس صورت میں امر کی دلالت اصل جواز پر اپنی حالت پر باقی رہے گی،
نسخ اس کو چھو بھی نہیں پایا۔ وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَمَنْشَأُ هَذَا، اس قول کا سرچشمہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان الوجوب ينحل الى الجواز والمنع من الترک، یہ کہتا ہے کہ وجوب کا معنی مرکب ہے جواز اور منع من الترک سے۔ ولا شأن فی النسخ الا رفع المنع من الترک فقط، ناسخ کی شانیت یہ ہے کہ المنع من الترک کو اٹھا رہا ہے۔ ولا تعرض له لجنسہ، کہ جو جواز الفعل تھا، ای الاذن فی الفعل۔ دو، انه يدل على رفع الوجوب من اصلہ فلا يبقى لدلیل الوجوب شیء کہ يدل علیہ، اصلا ناسخ آ کر کلن بنیادی طریقے سے وجوب کو اٹھا لیتا ہے، لہذا دلیل وجوب کی اب کسی چیز پر دلالت نہیں ہوگی۔ وَمَنْشَأُ هَذَا هُوَ أَنَّ الْوُجُوبَ مَعْنًا بَسِيطٌ لَا يَنْحَلُّ إِلَى جُزْءَيْن، وجوب یعنی لازم ہے، باید معنی بسیط ہے۔ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي النَّسْخِ أَنَّهُ رَفْعٌ لِلْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ فقط، پس یہ تصور نہیں ہوگا نسخ میں کہ فقط منع من الترک کو اٹھا لیا، نہ، وجوب دی گرفت۔ والمختار هو القول الثانی، مختار قول دوم ہے۔ لأن الحق ان الوجوب امر بسیط، قول حق یہ ہے کہ آغا وجوب امر بسیط ہے۔ وهو الالزام بالفعل، یعنی حتماً فعل انجام پائے۔ ولازمه المنع من الترک، یہ المنع من الترک الالزام بالفعل کا لازمہ ہے۔ کما ان الحرمت ہی المنع من الفعل ولازمها الالزام بالترک، حرمت کا معنی یہ ہے المنع من الفعل، جس کا لازمہ یہ ہے کہ الزام ترک بھی ہے۔ ولیس الالزام بالترک کہ الذی معناہ وجوب الترک جزءا من معنی حرمت الفعل، آغا الزام بالترک کہ جس کا معنی وہی وجوب ترک ہے، یہ معنی حرمت فعل کا جز نہیں ہے، دیکھو جز نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمَنْعُ مِنَ التَّرْكِ الَّذِي مَعْنَاهُ حُرْمَةُ التَّرْكِ، یہ بھی لَيْسَ جُزْءًا مِّن مَعْنَى وُجُوبِ الْفِعْلِ، وجوب فعل کے معنی کا جز نہیں ہے۔ بل احدهما لازم للآخر، ایک دوسرے کا لازمہ ہے۔ ينشأ منه طبعا لا، اسی کتابیت میں دوسرا پہلے سے نکلتا ہے۔ فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب یحتاج الى دلیل خاص کہ یدل علیہ، اگر نسخ وجوب کے بعد بھی جواز کا باقی رہنا دلیل خاص کا محتاج ہے جو اس پر دلالت کرے۔ ولا یکفی دلیل الوجوب، خالی دلیل وجوب کافی نہیں ہے۔ فلا دلالت لدلیل الناسخ ولا للدلیل المنسوخ علی الجواز، آغا ناسخ اور منسوخ دونوں میں سے کوئی بھی اصل جواز پر دلالت نہیں کرتا۔ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْفِعْلُ بَعْدَ نَسْخِ وُجُوبِهِ مَحْكُومًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ، امکان ہے لیکن اس امکان کے لیے دلیل چاہیے۔ نسخ کے بعد ہو سکتا ہے حرام ہو سکتا ہے مستحب ہو سکتا ہے مکروہ ہو سکتا ہے مباح ہو، ہر ایک کے لیے دلیل چاہیے۔ وَهَذَا الْبَحْثُ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ لِقِلَّةِ الْبَلْوَى بِهِ، بہت زیادہ مبتلا بے نہیں ہے۔ وَمَا ذَكَرْنَاهُ فِيهِ الْكِفَایَةُ، اگر نہ قوانین کو اٹھا کر دیکھیں تو پدر آدم را درمیارے۔ خوب دیگے باقی صیغہ امر کے بارے میں دو بحثیں رہتی ہیں، الامر بشیء مرتین اور دلالت الامر بالامر، یہ دو بحثیں کہ انشاءاللہ ان کو جلسے آئندہ میں بیان کر کے صیغہ امر کے بعد سے فارغ ہو جائیں گے۔ بعد میں پھر ایک خاتمہ رہ جائے گا تقسیمات واجب کے بارے میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔